السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی ورس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل ان کا حل وتھ آن لائن قرآن اکیڈمی۔ الحمدللہ میں ایک ہفتے سے مسلسل نشستیں کر رہا ہوں، اسلامی آداب کے موضوع کے اوپر لب کشائی کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو الحمدللہ یہ بات موضوع پسند آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس جو آداب بیان کیے گئے ہیں، ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ادب نمبر 9 کو بیان کیا جائے گا۔ اور جیسے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جیسے کہ حدیث کے اندر آتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت سے ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ نیت کو لے کے بیٹھیں گے، عمل کی نیت سے بیٹھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے گا۔ اور حدیث سے آتا ہے کہ سب و شاداب رے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اور آگے لوگوں کو پہنچائے۔ اسی طرح ادب نمبر 9 کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ عمل کی نیت سے سنیں۔ ادب نمبر 8 ادب نمبر 8 درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جب آپ کسی کے گھر میں جانے کی اجازت لیں تو اس بات کا خیال رکھیں آپ کی نگاہ گھر کے اندر یا کسی خاتون پر نہ پڑے، کیونکہ وہ عیب اور برائی ہے۔ امام داؤد اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور دروازے کی طرف نگاہ کرتے ہوئے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس طرح کھڑے ہوا کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں سے ہٹایا اور حکم دیا کہ دروازے کے سامنے سے ہٹ کر کھڑے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت تو اسی لیے لی جاتی ہے تاکہ نگاہ کی حفاظت ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرئ ان ينظر الى جوف بیت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل۔ ترجمہ: کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ بغیر کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے کسی کے گھر کے اندر دیکھے، بس اگر اس نے ایسا کیا تو گویا وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ ادب نمبر 8 جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اس میں کہ جب ہم کسی کے گھر میں جا رہے ہوں، جیسے کہ حدیث کی روشنی سے حدیث کی نور سے معلوم آپ کو ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب یا بائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں جاتے تھے دائیں جانب کھڑے ہوتے تھے دروازے کے، یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے۔ تو ہم کسی کے گھر پہ جائیں تو ہم بھی اس کا بات کا اہتمام کریں کہ ہم دائیں جانب کھڑے ہوا کریں یا بائیں جانب کھڑے ہوا کریں۔ اور یہ اس بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پہلے آتے وقت کیا گھر کے اندر یا دروازے بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں جالیوں کے دروازے ہوتے ہیں تو اس میں جھانکنے لگ جاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں کچھ کام کر رہی ہوں، تو عام طور پہ خواتین جو ہوتی ہیں گھر کے اندر اپنے عام لباس کے اندر ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے عیبوں کے اوپر آپ ان کی نگاہ ڈال لیں، تو اس سے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ان کو دستک دیں اور دروازے کے بائیں جانب آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ سے آپ کا نام پوچھے تو آپ ان کو نام بتا دیں، جیسے کہ آگے روایت کے اندر آیا ہے کہ حضرت طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی نگاہ دروازے کے پاس تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا اس بات سے تنبیہ کری کہ آپ اس طرح نہ کیا کریں، اگر آئیں تو آپ دائیں جانب کیا کھڑے ہو جائے کریں۔ اور جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر آگے روایت بیان کی ہے کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر کے اندر داخل ہو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کسی کے گھر پہ جائیں تو ان کی اجازت لے کے گھر کے اندر داخل ہوں، بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل نہ ہوں اور ایک طرف دائیں جانب کھڑے ہو جائیں۔ یعنی اجازت لینے سے پہلے اگر اس نے گھر کے اندر دیکھ لیا تو ایسا ہے کہ وہ بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گیا اور یہ اس کے لیے حرام فعل ہے۔
یعنی کہ اگر وہ بغیر اجازت کے داخل ہو گیا تو گویا وہ ایسا ہے، اگر وہ گویا کہ وہ ایسا ہے کہ بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گیا، یہ اس کے لیے حرام فعل ہے۔ یعنی کہ اگر وہ اس طرح نگاہ اس نے دروازے پہ رکھی اور اندر سے دروازہ کھل گیا، گویا کہ یہ کیا ہے، بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گیا، اور یہ کیا ہے، فعل حرام ہے۔ نیز امام بخاری اور امام ابو داؤد، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل البصر فلا اذن له، ترجمہ، جب نگاہ اندر پڑ گئی تو اجازت نہیں ہے۔ امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ جب انسان کی نگاہ گھر کے اندر پڑ گئی تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ اجازت اس صورت کے اندر ہے کہ جب بندہ نگاہ گھر کے اندر نہ پڑے، دائیں جانب یا بائیں جانب وہ گھر کے اندر کھڑا ہو جائے۔ جب وہ اس نے گھر میں دیکھ لیا تو گویا کہ اس نے اجازت نہیں لی۔ جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمار بن سعید تحیبی سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، من ملأ عینہ من قاعۃ بیت ای ساحتہ ودخلہ قبل ان یؤذن لہ فقد فسق، یعنی جس نے اجازت ملنے سے پہلے گھر میں خوب جی بھر کے دیکھ لیا تو وہ فاسق ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اجازت لینے سے پہلے گھر کے اندر دیکھ لیا تو وہ کیا، فاسق ہو گیا۔ یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا اجازت لینی چاہیے پہلے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اور ایک طرف کھڑا ہونا چاہیے، اپنی نگاہ کو اندر دروازے کے اندر داخل نہیں کرنی چاہیے۔ نیز امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ ائمہ حدیث نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے دروازے کے سوراخ سے جھانک رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجلانے کی لکڑی تھی جس سے آپ اپنا سر مبارک کھجلا رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھانکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوتا تم اندر جھانک کرو تو میں اسے لکڑی سے تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ اجازت لینے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ نگاہ اندر نہ پڑے۔ امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر سوراخ سے اور نگاہ ڈال رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے کمر مبارک کو لکڑی سے اور سر مبارک کو کھجا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص پہ نگاہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا، تو آپ نے فرمایا، اگر مجھے معلوم چل جاتا اس کو دیکھ لیتا اگر تو جھانک رہا ہے تو تیری نگاہ تیری آنکھیں میں لکڑی سے پھوڑ دیتا۔ یہ اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر کے اندر داخل ہوں تو اتنی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ میں کیا اس کی آنکھ پھوڑ دیتا۔ تین تمام حدیث سے یہ معلوم چلتا ہے کہ ہم کسی کے گھر کے اندر جائیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم، جیسا کہ عام طور پر ہمارا یہ رجحان ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم اس کے گھر میں جھانکنے لگ جاتے ہیں، اس سے یہ ایک طرف نہیں ہوتا، جھانکنے لگ جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی گھر کے اندر جائیں تو ہم دائیں جانب یا بائیں جانب کھلو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، تو جب آپ کا نام پوچھا جائے تو آپ پورا نام بھی بتائیں کہ میرا نام یہ ہے۔ تو اس طرح کرنا، جھانکنا گھر کے اندر، کہتے ہیں کہ جیسے کہ اگر آپ نے جھانک لیا گویا کہ وہ کیا ہے، آپ نے اجازت نہیں لیا آپ نے، گویا کہ آپ سے سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی کسی کے گھر میں جائیں تو آپ کہیں پہلے اجازت لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہ ان کے عیبوں کے اوپر پڑ جائے۔ جو خواتین اندر بیٹھی ہوئی ہیں، پہلے آپ ان کے جائیں تو ایک طرف دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی نگاہ ان کے عیب کے اوپر نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آداب بیان کیے گئے ہیں احادیث کی روشنی کے اندر، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ادب نمبر 9 کو بیان کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آپ کا محسن آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔